الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ہم آج سے اپنے فیس بک پیج پہ بندیالوی کہتا ہے بندیالوی ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مختلف لوگوں کی طرف سے آنے والے سوالات وہ اصلاح عقائد کے سلسلہ میں ہوں یا اصلاح اعمال کے سلسلہ میں ہوں یا کسی اور سلسلہ میں ہوں، ہم قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے سوالات، اشکالات اور ان کے ذہنوں میں جنم لینے والے شبہات، اس کے شافی جواب ہم انشاءاللہ دیں گے۔ سب سے پہلا سوال جہاں سے میں اس سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں وہ دبئی سے ایک صاحب محمد فاروق صاحب نے کی ہے۔ سب سے پہلے ان کے سوال کا جواب اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا تعلق ہو میری ذات سے۔ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ہو کس مکتب فکر سے؟ میں اہل السنہ والجماعت سے متعلق ہوں، حنفی المسلک ہوں، اور میری تعلیم دینی تعلیم ایسے مدارس میں ہوئی ہے جن مدارس کا تعلق اور جن مدارس کی نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے، اس لحاظ سے دیوبندی بھی ہوں۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دیوبند اور بریلی یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مکتب قائم ہے، مدرسے قائم ہیں، اس نسبت سے کہ وہ مادر علمی ہے، اس نسبت سے اپنے آپ کو دیوبندی اور بریلوی لوگ کہہ لیتے ہیں۔ جس طرح علی گڑھ کے پڑھے ہوئوں کو علی کہتے ہیں، مظاہر العلوم کے پڑھے ہوئوں کو مظاہری کہہ دیتے ہیں، ندوہ کے تعلیم یافتہ کو ندوی کہہ دیتے ہیں، اور جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئوں کو ازہری کہہ دیتے ہیں۔ تو میرا چونکہ مادر علمی اور میرے علم کی نسبت جو ہے وہ ایسے مدارس کی جانب ہے جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، تو اس نسبت سے دیوبندی بھی کہلاتے ہیں۔ یہ دوسرا سوال نور پور تھل ضلع خوشاب سے، یہ پوچھنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صرف محمد نام نہیں رکھ سکتے۔
اس سلسلہ میں عرض ہے کہ جو لوگ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مومن کو محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، اس پیار، عقیدت اور محبت کے رنگ میں وہ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے، تو یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے۔ آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو کئی مفسرین اور محدثین اور فقہا آپ کو ایسے ملیں گے جن کا نام محمد ہے۔ یہ ایک سوال ہے، یہ دبئی سے کیا گیا اور سوال کرنے والی مسز اشفاق ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ محرم یا ربیع الاول میں محلے میں سے کسی کے گھر سے کھانا آتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کسی غیر اللہ کی نیاز ہے، تو اس کھانے کو استعمال کرنا، کھانا کیسا ہے؟ محرم میں عام طور پر لوگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دیتے ہیں۔ نیاز فارسی کا لفظ ہے جسے عربی میں نظر کہتے ہیں۔ فقہ حنفی کی تمام کتابیں اس بات پر متفق ہیں، آپ بحر الرائق پڑھیں، کہتے ہیں النظر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ شرک صریح، کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا واضح شرک ہے۔ تو نظر اور نیاز مترادف الفاظ ہیں، عربی میں اسے نظر کہہ دیتے اور فارسی میں اسے نیاز کہہ دیتے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، اور نظر و نیاز کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جو نظر اور نیاز دی جائے قرآن نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، اور فقہ حنفی کی تمام کتب اس کی حرمت پر متفق ہیں۔ ربیع الاول میں میلاد کے نام سے بہت سی بدعات اور بہت سے رواج انہوں نے جنم لیا ہے، تو خاص کر کے دن مخصوص کر کے جو کھانے پکائے جاتے ہیں اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ سندھ پاکستان سے حافظ محمد صاحب نے ایک سوال بھیجے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے کئی بیانات میں یزید کے بارے میں کہا کہ اس نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یزید بھی ظلم میں برابر کا شریک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جرم میں شریک نہیں ہے، تو ہم اس مخمصہ میں ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دمشق میں لے جایا جانا اور یزید کے دربار میں اسے پیش کرنا، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں۔ جن لوگوں نے اس کو ذکر کیا تو انہوں نے مجہول سندوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے منہاج السنہ
صفحہ 321 جلد 2 میں اس روایت کی دھجیاں اڑا کے رکھتی. وہ کہتے ہیں کہ جن 2 صحابہ کے متعلق اس روایت میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی یزید کے دربار میں موجود تھے جب وہ آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا تھا اور انہوں نے اسے روکا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے اور تم اس پر چھڑی مار رہے ہو. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صحابہ عراق میں رہتے تھے، ان کا مسکن عراق تھا، یہ دمشق میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، ان کے کنبے کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا. اگر یہ سب کچھ کیا دھرا یزید ہی کا تھا تو پھر یہ دونوں صحابی یزید کے دربار میں کیوں موجود تھے؟ یہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ معمہ کوئی بندہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی دوسری کتاب راس الحسین صفحہ 118 پہ لکھا ہے کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دمشق میں یزید کے دربار میں لے جایا گیا تھا، وہ ایسا جھوٹ بول رہا ہے کہ جس جھوٹ کے پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انسان نے صریحاً جھوٹ بولا ہے.